کلپ نمبر 461۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 سے 100 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں نزدیکیوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، بے شک وہ ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ کچھ دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ عز و جل کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور اس آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ دیہاتیوں میں بعض حضرات ایسے ہیں جو نیک اور صالح مومن ہیں، راہ خدا میں جہاد کرنے والے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو غنیمت تصور کرتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دیہات میں رہنے والے بعض حضرات ایسے ہیں کہ وہ اللہ عز و جل کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں نزدیکیوں اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صدقہ پیش کریں گے تو حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے خیر و برکت و مغفرت کی دعا فرمائیں گے۔ اس آیت میں جن دیہاتیوں کا ذکر ہوا ان کے بارے میں امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قبیلہ مزینہ میں سے بنی مکرن ہیں۔ کلبی نے کہا وہ اسلم، غفار اور جوہینہ کے قبیلے ہیں۔ ان قبائل کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش، انصار، جوہینہ، مزینہ، اسلم، غفار اور اشجع کے لوگ ہمارے دوست ہیں، ان کا مولا اللہ اور رسول کے سوا اور کوئی نہیں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ ترجمہ، اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ والسابقون، اور سبقت لے جانے۔ اس آیت کی ابتدا میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دو گروہوں کا ذکر ہوا۔ نمبر 1، سابقین مہاجرین، یعنی ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے مہاجرین۔ ان کے بارے میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سے اہل بدر مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے اہل بیت رضوان مراد ہیں۔ سابقین انصار یعنی ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے انصار، ان سے مراد وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں کہ جو بیعت عقبہ اولیٰ میں شریک تھے، جن کی تعداد 6 تھی۔ یوں ہی بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک 12 صحابہ کرام
اور بیعت عقبہ ثالثہ میں شریک 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی سابقین انصار کہلاتے ہیں۔ اور پھر سابقین کے گروہ میں بھی جو ایمان قبول کرنے میں سب سے سابق ہے وہ یہ حضرات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان سے باقی مہاجرین و انصار مراد ہیں۔ اس قول کے مطابق تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس آیت میں داخل ہو گئے، اور ایک قول یہ ہے کہ پیروی کرنے والوں سے قیامت تک کے وہ ایماندار مراد ہیں جو ایمان، طاعت اور نیکی میں انصار و مہاجرین رضی اللہ تعالی عنہم کے راستے پر چلیں۔ ان سب سے اللہ عز و جل راضی ہوا کہ اسے ان کے نیک عمل قبول ہیں، اور یہ اللہ عز و جل سے راضی ہیں کہ اس کے ثواب و عطا سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ حضرات ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عادل اور جنتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عادل ہیں اور جنتی ہیں، ان میں کوئی گناہگار اور فاسق نہیں۔ لہذا جو بدبخت کسی تاریخی واقعہ یا روایت کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی کو فاسق ثابت کرے، وہ مردود ہے کہ اس آیت کے خلاف ہے، اور ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ حدیث پاک کو غور سے سنے اور عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ترمذی شریف کی حدیث حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی، اور جس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ عز و جل اس کی